کے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے. ہمارے جو انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے ان کے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے. کل پرسوں یہ اس سے زیادہ خوف زدہ ہیں. پرسوں ہم نے ایک تنظیم کی میٹنگ رکھی ہوئی تھی, صرف تنظیم اسلام آباد کی, جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اور بلدیاتی الیکشن میں ہم نے ٹکٹوں کی تقسیم کرنی ہے. ابھی ہماری میٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی, لوگ پہنچے نہیں تھے, 17-18 بندے وہ گرفتار کر لیے. وہ پاگل ہو گئے ہیں. وہ ان کو بے شرم ہو تو پھر الیکشن میں کیوں جا رہے ہو؟ اگر تمہارا یہ کردار ہے, تم نے اگر الیکشن ہی نہیں ہونے دینا, اور وہ بھی ہمیں نہیں پتہ نہیں الیکشن ہوں گے یا نہیں, لیکن جو نامینیشن فارم کے لیے 15 تاریخ ایک دن رکھی ہے الیکشن کمیشن جو جرائم کی آماج گاہ بنا ہوا ہے, 15 تاریخ ایک دن رکھی ہے نامینیشن فارم لینے کے لیے, اور اس کے بعد نامینیشن فارم جمع کرانے کی تاریخ ہے. تو بھائی جب لوگ اٹھانا شروع کر دو گے, لوگوں کی گرفتاریاں, چھاپے, تو یہ الیکشن کا ماحول کہاں سے آئے گا؟ اچھا سر, نون لیگ ابھی ایک پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ جہاں سے پی ٹی آئی کو سہولت کاری مل رہی تھی اب وہ راستہ بند ہو گیا ہے. بھائی اگر اس پورے نظام کو جنرل فیض چلا رہا تھا تو پھر کیا وہ اس کا نام جنرل عاصم منیر تھا؟ بھائی ایک ریٹائرڈ جرنیل وہ کر کیا رہا تھا, اس کی حیثیت کیا تھی؟ اور جو موجودہ سارے وہ یہ جو خواجہ آصف ہے 2019 سے تو وہ ان کے ساتھ آن لائن تھا. باجوہ کا 2018 کے الیکشن میں خود کہتا ہے خواجہ آصف میں ہار رہا تھا تو میں نے باجوہ کو فون کیا اور مجھے جتاؤ, اور اس نے جتوایا. اور وہ ریحانہ ڈار سے جو الیکشن ہار کے آیا ہوا ہے, جو نواز شریف 3 دفعہ کا پرائم منسٹر گگو وہ جو ہارا ہوا ہے وہاں سے, اور جس حالت میں وہ ڈاکٹر یاسمین جو آج تک جیل میں پڑی ہوئی ہے اس سے ہارا ہے, اور پٹن کی رپورٹ آپ اٹھا لیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سہولت کاری ہو رہی ہے اور ہماری ہو رہی ہے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں, نواز شریف آ رہا, شہباز شریف آ رہا, مریم نواز آ رہی, یہاں اسلام آباد کے تینوں حلقوں سے یہ کٹ پتلی جس طرح وہاں مسلط کیے گئے ہیں, آپ کس کو نہیں پتا؟ الحمدللہ ہم سارے جیتے ہوئے ہیں. میرا حلقہ آپ اٹھا لینا, وہ کدھر گیا طارق فضل جو بڑے لہراتا تھا کہ جی میں یہ ہے فارم 45, آج تک جمع نہیں کرائے. پوچھے نا اس سے کدھر ہیں, نہ آپ لوگوں کو دیے, نہ اس نے کسی میڈیا کو دکھائے, نہ آج تک عدالت میں جمع کرائے, نہ ٹریبونل میں جمع کرائے. جب ہائی کورٹ پوچھتی تھی کہتا تھا میں الیکشن کمیشن کو دوں گا, جب الیکشن کمیشن پوچھتی تھی کہتا ہے میں ٹریبونل میں دوں گا. نہ الیکشن کمیشن کو دیے, نہ ہائی کورٹ کو دیے, نہ ٹریبونل میں جمع کرائے, اور نہ آج تک کسی میرے جس کو کہتے ہیں نا چیلنج کا اس نے جواب دیا. میں کہتا ہوں نا لے آؤ, آئیں قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں سب کے سامنے, پریس کلب میں لے آئے, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے میں جیتا ہوا ہوں, میں چھوڑ دوں گا اس کو, میں خیرات میں دے دوں گا. اگر اس کو اتنا شوق ہے بننے کا, اس طرح کا جھوٹ کا, اللہ کے پاک نام کے نیچے کھڑا ہو کے جو بندہ جھوٹا بیان دے, حلف لے اٹھائے, تو اللہ ہی اس سے پوچھے گا نا. اور یہی ان کی حالت ہے آج. شعیب شاہین صاحب, رات 14 اگست ہے, آپ لوگ کیا ریلیاں نکالیں گے, گرفتاریاں ہوں گی, پلان کیا ہے, کتنے کے ورکر نکلیں گے, عمران خان کی کال ہے, آپ کا کیا پلان ہے؟ ہم نے پوری قوم کو کہا ہے کہ پاکستان کا جھنڈا اور پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے نکلیں. ہم سب نکلیں گے, ساری قوم نکلے گی, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ گرفتاریاں کیا ہے, معمولی سی چیز ہے, جو چاہیں وہ کر لیں. اگر یوم آزادی منانا جرم ہے اس ملک میں تو لعنت ہے ایسی حکومت پہ جو یوم آزادی منانے پہ بھی گرفتاریاں کرے گی. لیکن آرمی چیف صاحب کہتے ہیں کہ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ان کے لیے ملک پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے. وہ درست کہتے ہیں, لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ شریعت اور آئین کے مطابق آپ, شریعت اور آئین کیا کہتی ہے کہ فارم 47 بنا کے 17 سیٹوں والوں کو مسلط کر دیں؟ کیا شریعت اور آئین یہ کہتا ہے کہ آپ جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیں اور جو ہارے ہوئے لوگ ہیں ان کو آپ اقتدار دے دیں؟ کیا آئین اور شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ جو کرپٹ لوگ ہیں اور ان کرپٹ عناصر کو اٹھا کر کے آپ حکمران بنا دیں, اور گندم سکینڈل والے لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں, معصوم اور غریب لوگوں کو اٹھا کر کے آپ غائب کرنا شروع کر دیں؟ شریعت اور آئین کو ماننا ضروری ہے, لیکن جو غیر مسلم ہے وہ شریعت کو کیسے مانے گا؟ وہ اپنے مذہب کو مانے گا. لیکن آئین کی پاسداری کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ آئین کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس پہ عمل کریں. یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن تو کہتا ہے, قرآن مجید کہتا ہے کہ نماز پڑھو, کسی پہ ظلم نہ کرو, لیکن ہم مسلمان تو ہیں, لیکن سارے کافرانہ عمل کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم شریعت کے بھی پابند ہیں. ہم نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم نے آئین کی پاسداری پہ بلیو کرتے ہیں, آئین اور قانون کی حکمرانی پہ بلیو کرتے ہیں, تب ہم کہیں گے کہ واقعی جو ٹرو اسپرٹ میں انہوں نے. شعیب شاہین صاحب, جو حامد میر صاحب ہے انہوں نے ایک خبر دی ہے کہ جو فیض حمید صاحب ہیں وہ دونوں طرف وکٹ کے کھیل ہوئی ہوئی ہے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بڑا سخت آرڈر پاس کیا ہے
اور 15 تاریخ فکس کر دی ہے. انہوں نے پرسنلی طلب کر لیا ہے سارے کنسرن ریسپونڈنٹس کو، جس میں آئی جی سمیت اور باقی سیکٹری انٹیریئر وغیرہ وغیرہ سارے آ جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی نہ صرف وہ پرسنلی حاضر ہوں گے، اور اس بات کا امکان ہے کہ کل تک شاید یا چھوڑ دیں یا ان کو کم سے کم کہیں پروڈیوس کر دیں بیفور اے کورٹ آف لا. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں، یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام جس طرح کی ہماری ایجنسیز کر رہی ہیں، دیٹ از رانگ. اب اظہر مشوانی اگر ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے تو اس کے ان بھائیوں کا کیا قصور ہے کہ جو 2 پروفیسرز ہیں، اور پہلے اس کے باپ کو اٹھایا گیا تھا، اس کو بعد میں چھوڑ دیا، اظہر مشوانی کو بھی اٹھایا گیا تھا. لیکن اگر کیا ہم اپنے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں یا پامالی چاہتے ہیں؟ اگر قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، اس ملک کو نظام انصاف کے مطابق چلانا ہے، تو پھر آپ کو قانون کے مطابق چلنا پڑے گا اور عدالتوں کے فیصلوں کو ماننا پڑے گا، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جلدی بازیاب ہو جائیں گے. اچھا سر، فیض حمید کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ سوشل میڈیا پر مختلف خبریں چل رہی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، کیا سمجھیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انٹرنل ایشو ہے فوج کا، اور وہ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، ہم تو اس کو اپریشیٹ کریں گے، لیکن اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اس میں بدنیتی نہیں ہونی چاہیے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹاپ سٹی والا معاملہ تھا، لیکن وہ فیض آباد دھرنے کا کیا ہوا؟ سیاست میں مداخلت تو خواجہ آصف نے خود ایڈمٹ کی ہوئی ہے. اگر آپ ٹرو سینس میں احتساب کرنا ہے تو 3 بندوں کے خلاف احتساب بنتا ہے، فیض حمید، جنرل باجوہ اور خواجہ آصف، جو وہاں سازشیں کر رہے تھے، جس نے خود ایڈمٹ کیا 7 مہینے کے اندر جنرل باجوہ اور جنرل فیض اس کو کہتے ہیں خواجہ آصف کو، جی عمران خان سے ہم نے فارغ کرنا ہے اور تمہیں لانا ہے، تو پہلے پنجاب گورنمنٹ لے لو اور پھر فیڈرل لے لو. ان کی شرط یہ تھی کہ دونوں ہمیں ایک ہی مرتبہ دو. تو بات یہ ہے کہ یہ سازشوں میں تو یہ تینوں ملوث تھے، تو آپ نے ایک کو کیوں اٹھایا؟ تینوں کو آپ انوالو کریں. اور پھر جو اس کے اندر الزامات کی لسٹ آئی ہے کہ جی پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی کچھ ایسے ان کے غلط اقدام ہیں. بھائی جو اصل اقتدار ہوتا ہے یا آپ کے پاس یونیفارم ہوتی ہے، مس یوز آف اتھارٹی تو آپ اس وقت کرتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد تو آپ بیٹھ کے خالی باتیں کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ یونیفارم میں ہوتے ہیں، اس وقت آپ نے اگر سیاست کی ہے یا سیاست میں مداخلت کی ہے تو دیٹ از رانگ. یونیفارم کے بعد آپ اتر گئے، آپ ریٹائر ہو گئے، آپ سویلین آدمی بن گئے، آپ کا جو مرضی کریں، جائیں جہاں جو دل کرے کریں. لیکن جب آپ یونیفارم میں تھے، اگر آپ نے جرائم کیے ہیں جو کہ کسی نے بھی کیے ہوں تو اس کے خلاف پروسیڈنگ ہونی چاہیے. تو جو آج ہو رہا ہے اس کے بارے میں اس کے ریٹائرمنٹ کا انتظار کریں گے. جن لوگوں نے فارم 47 بنایا ہے، جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ملوث ہیں، جو آئی ایس آئی کے لوگوں نے ججز کے بھائیوں کو اٹھایا، تشدد کیا، جن آئی ایس آئی کے لوگوں نے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے، جو آئی ایس آئی کے لوگ جا کر کے تمام ہائی کورٹس نے لکھ کر دیا ہے سپریم کورٹ میں کہ جناب ہمیں تھریٹس ملتی ہیں یا ہمیں اللیگل آرڈر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. لوور جوڈیشری نے بھی لکھ کے دیا ہے، یہاں اسلام آباد لوور جوڈیشری نے. تو بھائی ان کا تو آپ احتساب کیجئے نا. آج احتساب کا وقت ہے، آج جب وہ نوکری میں ہیں. جب وہ نوکری سے ریٹائر ہو جائیں گے پھر کس نے دیکھا؟ تو بہرحال یہ ایک اچھی روایت کا آغاز ہوا ہے. ہم یہ توقع رکھیں گے کہ آپ آج جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہمارے 26 اٹھائے گئے ہیں ان کو بھی واپس بازیاب کرائیں. آج جو اظہر مشوانی کے بھائی ہیں ان کو بھی بازیاب کرائیں. آج جس انداز سے رضوان اور اس کے بھائی کو اٹھایا ہوا ہے ان کو بھی بازیاب کرائیں.